كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ نہیں کیا، اس کو توڑ دیا۔ دوسری علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی صورت وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، اور اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کلام پاک قرآن مجید سے وابستگی ہو، اور انہوں نے ان تمام وابستگیوں کو توڑا۔ اللہ کی عبادت سے رکے، نبی علیہ السلام سے وابستگی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور قرآن مجید کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اس کی صورت ہے عبادت۔ نبی علیہ السلام سے تعلق اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کہ حضرت کی نبوت اور رسالت پر ایمان۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، اور پانچویں بات حضرت کی مکمل اتباع۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام سے تعلق کے لیے ضروری ہیں، انہوں نے ان تمام باتوں کو چھوڑا۔ قرآن مجید سے جو تعلق ہے، وابستگی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید پر ایمان۔ قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید کا ادب اور احترام، قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول، قرآن مجید کو سمجھنا، کس سلسلے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے سمجھنا، اور اس کے بعد قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید پر عمل کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی اشاعت میں بھرپور کردار ادا کرنا۔ یہ ہے قرآن مجید سے تعلق۔ اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن مجید سے تعلق قائم کریں، جڑیں اس سے، لیکن اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ پھر یہ کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا، یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم، لفظ قطع رحم، رحم جو ہے یہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہمی تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ باہمی تعلقات جوڑنے میں دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک، حقوق العباد کو ادا کرنا، اس انداز سے ادا کرنا کہ بیوی سے بیوی کا تعلق ہے، ماں سے ماں کا تعلق ہے، بہن کا بہن سے تعلق ہے، کوئی تعلق دوسرے تعلق کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ والدین اور اولاد کا اپنا اپنا تعلق ہے، تو کوئی تعلق دوسرے تعلق کی وجہ سے متاثر نہ ہو، ہر ایک کا صحیح حق ادا کیا جائے۔ پھر یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، افراد خانہ ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے دعوت اور تبلیغ کا کام، کہ سمجھانا، تعلیم، دعوت، تبلیغ یہ ضروری ہے اپنے متعلقین کے لیے، لیکن اس حق کو بھی ادا نہیں کیا۔ جب اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو دوسروں کو کہاں بچائیں گے؟ فرمایا کہ تیسری بات ان کی یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک فساد برپا کرنا یہ ہے کہ ظلم کرنا، تباہی و بربادی پیدا کرنا، اور دوسرا
فساد کرنا ہے کہ فساد کے اسباب پیدا کرنا۔ فساد کے اسباب کیا ہے؟ فساد کا بنیادی سبب ہے اللہ کی نافرمانی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں برکات ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئیں تو وہاں انتشار کی کیفیت ہو، سکون نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہو۔ فرمایا کہ یہ فساد کرتے ہیں۔ ان کے فساد کی صورت کیا ہے؟ فساد کی صورت یہ ہے کہ ایمان سے روکتے ہیں، شوشے وسوسے چھوڑ دیں گے کہ لوگ ایمان سے متنفر ہوتے ہوئے چلے جائیں، اسلام کے اصولوں پر اعتراضات کریں گے، اور اسلام کے اندر جو جماعت نمونہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت، اس پہ اعتراضات کریں گے، تاکہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ دین اسلام یہ ناقص دین ہے، اور اس پہ عمل کرنا ممکنات نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے اس پہ عمل نہیں کر سکے تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کو طنز و استہزاء کا نشانہ بنانا ہے کہ اس کو اسلام کے اصولوں کو اور اس اولین جماعت کو جس کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو طنز و استہزاء کا ذریعہ بنانا۔ فرمایا کہ یہ مختلف انداز سے فساد کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اہل ایمان کو۔ فرمایا کہ نہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو یہاں اولئک اور ہم دو کو جمع فرمایا، جس کے اندر تاکید ہو گئی کہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ نقصان کیا ہے؟ کہ اس سے بڑھ کے نقصان کیا ہوگا کہ انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، کہ اصل راستے سے انسان بھٹک جائے تو اس کے مقابلے میں نقصان کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ جس راستے پر یہ جا رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے، بھٹکا ہوا راستہ ہے جس کی طرف یہ چل رہے ہیں۔ ہدایت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے صرف ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ہدایت کا راستہ جو چھوڑا ہے اس کے اندر ایک بات ہے کہ اللہ نے انسان کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، کہ انسان کو اللہ نے وہ فطرت عطا فرمائی جو حق کو قبول کرنے والی فطرت ہے، لیکن یہ انسان حق کی اس فطرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ کے کفر کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی اس فطرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ اس کا سرمایہ ہے، کہ فطرت سرمایہ ہے۔ اس فطرت سلیمہ سے اس نے نیکیوں کو کمانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، لیکن نفع حاصل کرنا تو دور کی بات ہے کہ اس نے اپنی اس فطرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یا فطرت بھی تباہ و برباد کر دی تو پھر کہاں فائدے کی صورت باقی رہے گی؟ اس سے بڑھ کے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے کہ نفع نہ ہو، ایک ہے کہ اصل پونجی ہی ڈوب جائے، تو یہ اصل پونجی ہی اس نے پوری کی پوری تباہ و برباد کر دی، اور پھر انجام کار اپنے لیے ہلاکتیں پیدا کی۔ تو اس سے بڑھ کے نقصان کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت غور و فکر دی کہ سوچو، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا۔ اب اللہ کا انکار کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کے وجود کا انکار، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا انکار، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا انکار۔ یہ سارے انکار اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کیا تو اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کا انکار کیا تو اللہ کا انکار ہے۔ کسی ملک کا سفیر آپ کے ملک میں آئے اور آپ کی حکومت اس سفیر کو تسلیم نہ کرے تو کس کا انکار ہے؟ سفیر کا انکار نہیں، اس حکومت کا انکار ہے جس کا وہ سفیر ہے۔ تو اللہ کے رسول کا انکار یہ اللہ کا انکار ہے۔ رسول کس کا نمائندہ ہے؟ رسول اللہ کے نمائندے، تو اللہ کے نمائندے کا انکار خود اللہ کا انکار ہے۔ تو ہمیں کیف تکفرون باللہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان فرمائی کہ حضرت کا بنیادی معجزہ قرآن مجید بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، آخرت کی کیفیت، جزا اور سزا کی بیان فرمائی۔ اب ان میں سے جتنی باتیں بھی ہیں ان کا انکار خود اللہ کا انکار ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا۔ وکنتم امواتا، تم تھے بے جان۔ اموات
یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے میتون، کہ تم بے جان تھے، کہ اپنے آپ پہ غور کرو، یہ چیز تو تم اپنی عقل سے بھی اور مشاہدے سے بھی دیکھ رہے ہو، کیا کہ انسان کا وجود کس طرح سے ہوا ہے۔ انسان کی جو پہلی حالت ہے وہ میت کی حالت ہے، بے جان ہونے کی حالت ہے، کہ انسان بنا ہے کس سے؟ مٹی سے۔ مٹی میں اس کے مختلف عناصر، اجزاء مٹی کے اندر موجود ہیں۔ مٹی سے منتقل ہوا غذا میں، غذا سے منتقل ہوا انسان کے اندر، اپنے باپ کے اندر، اور جب باپ کے اندر منتقل ہوا تو پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پانی کی شکل اختیار کی۔ یہ سب بے جان ہونے کی کیفیت ہے۔ پانی کی شکل اختیار کرنے کے بعد ماں کے رحم میں منتقل ہوا۔ جب ماں کے رحم میں منتقل ہوا تو اب اس کے بعد یہ کیا بنا؟ جمع ہوا خون بنا، سب بے جان۔ جمع ہوا خون بننے کے بعد پھر یہ ہڈیاں بنی، پھر اس پہ گوشت چڑھا، پھر شکل و صورت بنی۔ یہ ساری بے جان ہونے کی کیفیات ہیں۔ اور جان کب پیدا ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی۔ تو فرمایا کہ تم اپنی حالت پہ غور کرو کہ یہ مراحل جن سے تم گزرے ہو سب میں تم بے جان تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر روح ڈالی اور تمہیں جاندار بنایا۔ فاحیاکم، بس اس نے زندگی دی تم کو۔ اب یہ زندگی کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرمایا کہ پھر تم اس زندگی پر با اختیار ہو کہ نہیں؟ تم اس زندگی پہ با اختیار نہیں۔ فرمایا تم اتنا وقت گزارو گے دنیا کے اندر جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دیتا ہے تمہیں۔ تمہاری بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ تم اس موت کو روک نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، فرمایا کہ تمہارا ایک عزیز قریبی جس سے تمہیں محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ زندہ رہے، وہ بھی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری، ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا چیز ضروری؟ پانی ضروری، پانی مصفہ تمہارے پاس موجود ہے۔ پھر کیا چیز ضروری؟ خوراک ضروری، خوراک تمہارے پاس موجود ہے۔ علاج کے لیے ادویات کا ہونا ضروری، ادویات موجود ہیں، ماہر سے ماہر معالج موجود ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے مرنے، بیمار بھی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے نہ جاؤں، اور جو اس کے تیماردار ہیں اور اس سے محبت رکھنے والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں یہ نہ جائے۔ فرمایا کہ تم سب عاجز اور بے بس کھڑے ہوئے ہو، اس کے قریب ہو، لیکن معلوم ہوتا ہے کوئی اور ذات ہے جو تمہارے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی روح کو نکال رہے ہیں، اگر تم عاجز و بے بس نہیں ہو تو اس روح کو نکلنے سے روک کر دکھاتا ہوں۔ فرمایا کہ سب عاجز اور بے بس ہیں، تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ اللہ نے اس کو دنیا سے اٹھانا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دیتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد تم فنا ہو گئے؟ فرمایا کہ نہیں۔ ثم، پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میدان کے اندر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں۔ فرمایا کہ اس میں دیکھو کہ تعلق کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے کمالات کی بنیاد پر، تعلق ہوتا ہے احسانات کی بنیاد پر، تعلق ہوتا ہے تحفظات کی بنیاد پر۔ کہ آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں کیوں؟ کہ وہ ذات کمالات والی ذات ہے۔ فرمایا کمالات والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ احسانات کہ تمہارا وجود کس طریقے سے کن مراحل سے گزر کر مکمل ہوا ہے، یہ احسانات کس کے ہیں؟ یہ اس کے احسانات ہیں۔ پھر تیسری بات کہ مجبوری، تحفظات، کہ وہ ذات مجبور نہیں، تم اس کے سامنے مجبور ہو کہ تم اپنی اس زندگی کو باقی بھی نہیں رکھ سکتے، کہ معلوم ہوا کہ اسی کی دی ہوئی ہے، اس نے یہ زندگی تم سے لے لی۔ اب جب اس نے زندگی لے لی اور تمہیں ان مراحل سے گزار کر اس نے انسان بنایا، تو کیا تمہارے اس وجود کو دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر نہیں؟ تو یہ دلیل بیان فرما دی کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے پہلے مرحلے میں تمہیں پیدا کیا۔ اب تمہارا وجود جو سامنے آ چکا ہے، اب اس وجود کو دوبارہ کھڑا کرنا اسی حالت میں اس کے لیے کیا مشکل ہے۔
تو فرمایا کہ ان تمام مراحل کو دیکھو تو یہ زندگی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور تم جو دنیا میں آئے ہو اور یہاں سے تمہیں جانا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی با مقصد زندگی ہے، اور با مقصد کب بنے گی؟ با مقصد تب بنے گی جب اس سے آخرت سمر جائے گی۔ تو اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، زندگی نعمت ہے اور زندگی مہلت ہے، تو اس زندگی سے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم جو تھے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ یہاں فا کا استعمال فرمایا کہ اس نے تمہیں زندگی دی، ایک مرحلہ دوسرے مرحلے میں متصل ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، کہ اللہ نے وجود دیا، اس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی، تو یہاں فا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کے اندر وقفہ نہیں ہے، لیکن آگے فرمایا کہ ثم یمیتکم، یہاں ثم ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا وقفہ دے رہا ہے، تو موت جو ہے وقفے کے بعد ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ قبر میں چلے گئے تو قبر میں تم جاؤ تو اس کے بعد پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے، تو قیامت وقفے کے ساتھ ہے، اور پھر جب قیامت میں کھڑے ہوں گے حساب کتاب وقفے کے بعد ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ مراحل ہیں جس میں تمہیں گزرنا ہے، جب یہ مراحل ہیں تمہیں گزرنا ہے، جانا اسی کے پاس ہے، تو اس کی نافرمانی کہاں تمہارے لیے مناسب ہے؟ ایک تو اس لحاظ سے بھی نافرمانی مناسب نہیں کہ وہ محسن ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے بھی نافرمانی مناسب نہیں کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی اس زندگی کا جواب دینا ہے، تو جب اس کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اسی کی رحمت سے نجات ہوگی اور اس کے غضب سے عذاب ہوگا، تو پھر لازم ہے کہ اس کے غضب سے بچا جائے اور اس کی رحمت کی طلب کی جائے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار۔ یہاں یہ فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان یہ زندگی کی نعمت بیان فرمائی، اور آگے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے سامان کو بطور نعمت بیان فرما رہے ہیں۔ زندگی ہی نہیں دی بلکہ اس نے زندگی کا سامان بھی تمہیں دیا ہے، اور یہ زندگی کا سامان جو تمہیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ میں هو الذی، وہی ہے، یہاں بھی ہوا اور الذی دونوں جمع فرمایا۔ جہاں ہوا جو ہے اس کو ہم اصطلاح میں اس میں ضمیر کہتے ہیں، اور الذی جو ہے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو جہاں جمع کیا جائے گا، اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر، اور اس میں ضمیر اور اس میں موصول جہاں جمع کیا جائے گا وہاں پوری تاکید ہوگی۔ هو الذی کوئی اور نہیں، هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، کہ اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ زمین کا پانی تمہارے لیے، زمین کے جانور تمہارے لیے، نباتات یہ فصلیں تمہارے لیے، درخت اور پھل تمہارے لیے، تو میں یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ سب چیزیں پیدا کی تمہارے لیے۔ کیا اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی تھیں تمہاری درخواست پر؟ نہیں، اللہ نے تمہاری درخواست پر نہیں، محض اپنی رحمت سے۔ کیا اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی تمہارے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے؟ نہیں، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی اپنی ضرورت کے لیے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں، یہ محض اس کی رحمت ہے جو یہ چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی، اور زمین کی ساری چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ زمین کے پیدا کرنے کے بعد ثم استوى، پھر اس نے توجہ کی الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ان کو درست کر کے بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمان، کہ اس نے یہ 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ۔ زمینیں بھی 7 ہیں لیکن زمینیں متصل ہیں، ان کے درمیان وقفہ نہیں، لیکن آسمان
ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے، اور یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ 500 سال کا فاصلہ ہے کہ ایک آدمی پیدل چلنا شروع کرے تو 500 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ اس کے برابر ہے، اور اسی طرح سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اس کے برابر ہے۔ ہر آسمان پر اللہ کی مخلوق موجود ہے، یہ فرشتے ہر آسمان پر موجود ہیں۔ تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو نہایت جاننے والا ہے، کہ وہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے۔ تو اس نے تمہاری ضروریات کو جانتے ہوئے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے، وہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے۔ اس رکوع کا آغاز قدیر سے ہے کہ نہایت قدرت والا، اس رکوع سے پہلے رکوع کا اختتام قدیر پہ ہے، نہایت قدرت والا، اور اس رکوع کا اختتام علیم پہ ہے، نہایت جاننے والا۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے عبادت کا، اللہ نے توحید کی طرف متوجہ فرمایا، رسالت کی طرف متوجہ فرمایا، قرآن مجید کی طرف متوجہ فرمایا، آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو یہ توجہ فرمائی اور ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ عبادت کس کی ہے؟ عبادت ہے رب کی۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، اور تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ اسے ساری ضروریات کو پورا صرف ایسے نہیں بلکہ قدیر، قدرت والا ہے، اور اپنی قدرت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور علیم نہایت جاننے والا بھی ہے کہ اس نے تمہاری ضروریات جو تھیں اس کو اس کے مطابق پورا کیا۔ تو جب اس نے، وہ علیم بھی ہے، ہر چیز جاننے والا ہے، قدرت والا ہے اور مہربان بھی ہے، تو پھر کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ عبادت صرف اسی اللہ کی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے انسانوں، کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ تم پہ حق ہے، حق اللہ علی العباد، کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ بندے جو ہیں وہ کیا کریں؟ ان یعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں۔ تو یہ ہر انسان پہ حق ہے، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے اور جو چیز تمہیں جہنم سے دور کرتی ہے، وہ ساری چیزیں، سارے اصول، سارے طریقے میں نے تمہیں بتا دیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے طریقے، سارے اصول بتا دیے، پھر ان اصولوں کو، طریقوں کو اختیار نہ کرنا، یہ انسان کی اپنی بربادی اور اپنی ہلاکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلا دیں، اور ان پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اپنے فائدوں کو چھوڑنا اور اس کو نظر انداز کرنا، اس سے بڑھ کے بے وقوفی کی بات کون سی ہو سکتی؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت غور و فکر دی ہے کہ اے انسانوں، تم اس بات پہ غور کرو کہ تمہارا خالق کون ہے اور تمہارا محسن کون ہے۔ جب اس بات پہ غور کرو گے تو عقل بلا تاخیر کہے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقلی تقاضا یہ ہے کہ اسی کے آگے جھک جاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہے کہ سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر، کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا اور اس کی عظمت ظاہر کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، زبان سے، جسم سے، مال سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ایک آغاز قدیر، کسی کو سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر، علیم سب کچھ جاننے والا سمجھ کر، تو سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان فرما دی۔ زندگی نعمت، زندگی کے جو اسباب ہیں وہ نعمت، یہ فرما کے اب آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ انسان کا اعزاز و اکرام ہے کہ میں نے تمہیں اعزاز اور اکرام عطا فرمایا، ساری مخلوقات میں تمہیں اشرف بنایا اور تمہیں تمام کائنات کا مخدوم بنایا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی تمہارے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کے فرائض انجام دو،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے دو کاموں کے لیے. ایک ہے عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، دیگر مخلوقات بھی عبادت کر رہی ہیں، بے جان اشیاء بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے. نبی سان فرمایا کہ یہ کھانا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب اشتیاق ہوا کہ ہم اس ذکر کو سنیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لقمہ توڑا اور توڑ کے اپنے منہ کے قریب لایا تو ہم نے اس سے ذکر کی آواز سنی ہے. تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جب ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اعزاز و اکرام عطا فرمایا، اس کو اللہ کا کتنا ذکر کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے. عبادت میں جنات انسان کے ساتھ شریک ہیں کہ جنات بھی عبادت، انسان بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن خلافت کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا فرمایا ہے. پھر یہ کہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، اور میں نے ابھی یہ بات گزارش کی کہ اللہ کا ذکر تو بے جان اشیاء بھی کرتے ہیں. پھر جنات اور انسان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، ان کو اختیار نہیں، ان کو اختیار نہیں. اللہ نے جس حالت میں ان کو رکھا ہے اسی حالت میں ہے، حالت کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں. کہ فرشتوں کی کثیر جماعت قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہ رکوع نہیں کرے گی قیامت تک، کہ اللہ نے ان کو قیام کا پابند کیا ہے. جو فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کریں گے. جو سجدے کی حالت میں ہیں جب سے بنے ہیں قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں حالتوں کو اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے. ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے. اس کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے اندر کھڑا ہے، نماز کے اندر جھک رہا ہے، نماز کے اندر چہرہ زمین پہ رکھ رہا ہے اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ حالت کی تبدیلی انسان کے اختیار میں ہے. اسی طرح جنات کے اختیار میں ہے. جنات اور انسان کو اللہ نے راستہ بتلا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ عبادت کا طریقہ ہے. اب اس کو اختیار کریں یا اختیار نہ کریں تو جبر نہیں، لیکن انجام بتلا دیا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اس کا انجام نعمتیں، اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس کا انجام تباہی و بربادی ہے. تو اس لیے جنات اور انسان کا ذکر فرمایا کہ یہ دو مخلوق وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے. باقی مخلوقات کو عبادت کا اختیار نہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے جیسے ان کو بنایا ہے اس کے مطابق عبادت کر رہے ہیں. تو انسان اور اس کے لیے، اور پھر جنات اور انسان میں انسان کو امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو خلافت عطا فرمائی، جنات کو خلافت عطا نہیں فرمائی. فرمایا کہ اس لحاظ سے تمہاری تو زیادہ ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعزاز عطا فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انسانوں میں تشریف لائے، تو انبیاء کرام انسانوں میں تشریف لائے. اور پھر انسان کے لیے بڑا اعزاز کہ سب سے زیادہ محبوب ذات اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ انسانوں میں مبعوث فرمایا. تو انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. آج میری برادری کا آدمی کونسلر ہو تو میں فخر سے دعوے کرتا پھرتا ہوں کہ یہ جی میرا رشتہ دار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کا حاصل ہیں، پوری کائنات کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور واجب و تعظیم ہیں، اور وہ ہم میں سے ہیں، تو ہمارا کتنا بڑا یہ اعزاز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کی اور قرآن مجید کی نعمت کی اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احسانات کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور مکمل اللہ کی اطاعت کرے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اطمینان نہ ہو. اللہ کا فیصلہ تو قدرت اور علم کا فیصلہ ہے، اس کے اندر تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ انداز فرمایا ہے جو مشورے کا انداز ہے، جس میں یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو کہ جب مجھے مشورے کی ضرورت نہیں تو میں نے مشورے کا یہ انداز اختیار کیا کہ انسانوں تم تو مشورے کے محتاج ہو، تمہیں ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بات قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جب اللہ کے نبی ہیں تو حضرت پہ وحی آتی ہے. نبی علیہ السلام سے غلطی کا امکان نہیں، جبکہ باقیوں سے غلطی کا امکان ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ حضرت جو آپ قدم اٹھائیں حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اٹھیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ ان سے مشورہ کریں. جب نبی علیہ السلام جن پر وحی آتی ہے ان کے لیے مشورہ ضروری ہے، تو پھر باقی جن پہ وحی نہیں آتی، غلطی کا امکان موجود ہے، ان کے لیے مشورہ کتنا ضروری ہوگا. تو یہ اشارتاً یہ تعلیم اس کے اندر موجود ہے. اب یہ خلیفہ جو اللہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا اتجعلو، کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، اور یسفک الدماء، اور خون بہائے گا. اب یہ فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اور پھر اس وقت انسان سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ کے اس کے اندر کیا خصوصیت ہوگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر دو جذبے ہوں گے، دو قوتیں ہوں گی، قوت شہویہ یعنی محبت، اور قوت غضبیہ یعنی نفرت. یہ دو باتیں اس کے اندر موجود ہوں گی. جب یہ دو باتیں موجود ہوں گی تو فرشتوں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا. انہوں نے کہا کہ جب اس کے اندر خواہش ہوگی تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہے گا، اور چیزیں محدود ہیں اور یہ کثیر ہوں گے. جب کثیر ہوں گے تو ہر ایک اس چیز کو حاصل کرنا چاہے گا، تو آپس میں لڑائی ہوگی، فساد ہوگا. اور جب فساد ہوگا جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس سے نفرت ہوگی. جب اس سے نفرت ہوگی تو قتل ہوگا، تو خون ریزی پیدا ہوگی. اب یہاں یہ بات جب انہوں نے بیان کی کہ اس طریقے سے ہوگا، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اور یہاں یہ بات بھی فرشتوں نے کہی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بنانا چاہیے. اب انہوں نے یہ بات بظاہر نہیں کہی، اشارہ اس کے اندر موجود ہے. کیا کہ اللہ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم تیرے وفادار ہیں. تو نافرمان مخلوق کو پیدا کرنے کی بجائے فرما برداروں سے کام لیا جائے. تو یہ اشارتاً بات بیان کی ہے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، حسد کی وجہ سے نہیں، اعتراض کی وجہ سے نہیں، صرف وفاداری کی وجہ سے. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری، تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار. اور یہاں اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ انسان کی پیدائش سے، تخلیق سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے. فرشتے یہ عقلی مخلوق ہے، عقل رکھنے والی مخلوق ہے. عقل اس صلاحیت کو کہتے ہیں، اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو نقصان کی طرف نہ جانے دے، فائدے کی طرف لے جائے. تو فرشتے وہ ہیں کہ جو نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، وہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف رہتے ہیں. فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا، اپنے مخلوق نور سے پیدا فرمایا.
یہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، یہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، جس کام پہ لگایا، اسی کام کو وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے فرشتوں کی کہ جو قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو رکوع کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو بیٹھنے کی قعدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جو قیام کی حالت میں ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے۔ تو یہ سب ذکر کے اندر ہے۔ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو ایک بار طواف کر لے پھر قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اسی سے اندازہ کر لیا جائے کہ کتنی تعداد فرشتوں کی تعداد ہے کہ ایک آدمی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ آیتیں سورہ حشر کی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب پڑھنے والے کتنے ہوں تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو فرشتے ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے باوجود کہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں اس پہ غور فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت کس کے لیے ہے؟ زمین کے لیے ہے، اور فرشتے وہ ہیں جن کو زمینی اشیاء کی ضرورت ہی نہیں، تو زمین کے اشیاء سے فرشتوں کا تعلق نہیں، تو اس لیے خلافت فرشتوں کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ جنات کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، لیکن جنات جو ہیں ان کی یہ خیالی مخلوق ہے۔ خیالی مخلوق یہ ہے کہ انسان ہے سیب کھائے گا تو سیب کا ذائقہ معلوم ہوگا، اور جنات جو ہے یہ خیالی مخلوق ہے، یہ سیب کو سونگے گی تو سیب کا کھانے کی لذت جس کو محسوس ہو جائے گی، تو یہ خیالی مخلوق ہے۔ تو یہاں وہ مخلوق چاہیے تھی جس کی عملی وابستگی ہو اس زمین کے ساتھ، اور وہ صرف انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بنایا کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر ہے نہیں، اور جو جنات ہیں ان کے اندر شر غالب ہے کہ وہ آگ سے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جس کے اندر خیر بھی ہے، جس کے اندر شر بھی ہے، پھر اللہ نے اس کو صلاحیت بھی عطا فرمائی کہ خیر کے جذبات کو یہ شر کے جذبات پہ غالب کرے۔ تو لہذا اس لیے اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اب رہی یہ بات کہ فرشتوں نے جو وجہ بیان کی کہ یہ خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اللہ اس کا جواب فرما رہے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، کہ جو وجہ جو علت تم بیان کر رہے ہو خلیفہ نہ بنانے کی، وہی علت خلیفہ بنانے کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اب جہاں فساد ہوگا، خون بہایا جائے گا، وہاں نگران تو وہیں چاہیے کہ فساد کو روکا جائے اور خون ریزی کو روکا جائے، تو وہاں نگران تو وہاں چاہیے، اور جہاں یہ بات نہیں ہے تو وہاں خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو لہذا خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی اسی وجہ سے ہے کہ خون ریزی کو روکا جائے اور فساد کو روکا جائے۔ جو اللہ کا نائب ہوگا وہ زمین پہ اللہ کی نافرمانی کو ختم کرے گا، اللہ کی اطاعت کا ماحول پیدا کرے گا۔ تو خلیفہ اللہ کا نائب ہے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ لہذا جو علت تم بتلا رہے ہو کہ اس کی وجہ سے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، وہی علت خلیفہ بنانے کی ہے۔ تو خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، تو اب وہاں خلیفہ چاہیے تاکہ اس خون ریزی کو، فساد کو ختم کرے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ دوسری بات، فرشتوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پاکیزگی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے تسبیح، ایک لفظ ہے تقدیس، ایک لفظ ہے تزکیہ، ایک لفظ ہے تطہیر، تے اور تو، تطہیر، اور ایک لفظ ہے تطیب۔ یہ الفاظ پاکیزگی کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔
تو ایک لفظ ہے تسبیح. تسبیح کہتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. نقص اور عیب سے پاک بیان کرنا یہ تسبیح ہے. نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس سے پاکیزگی کو بیان کرنا یہ تسبیح ہے. تقدیس یہ بھی پاکیزگی کا بیان کرنا ہے، لیکن تقدیس سے مراد وہ پاکیزگی ہے کہ بیرونی شراکت سے پاک ہونا، اس کو بیان کی جائے. یہ تقدیس ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، یہ تقدیس ہے. تسبیح کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور تقدیس کہ اللہ تبارک و تعالی بیرونی اثرات سے پاک ہے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو شرک سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی. تزکیہ یہ تزکیہ، تطہیر اور تطیب یہ انسان کے لیے ہے. تسبیح اور تقدیس یہ اللہ کے لیے. اب یہاں تطہیر اور تزکیہ اور تطیب کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اخلاق کی کمزوری اس کو دور کرنا، دل کو پاکیزہ کرنا. تطہیر باہر کو پاکیزہ کرنا، اتنا پاکیزہ کرنا کہ باہر کی پاکیزگی اندر داخل ہو جائے. اور تزکیہ اندر کو پاکیزہ کرنا اس طریقے سے کہ اندر کی پاکیزگی باہر کو ظاہر ہو جائے. تو اندر کی پاکیزگی باہر کو ظاہر ہو، دل پاکیزہ کیا جائے اور دل کی پاکیزگی کے اثار ظاہر ہوں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تطہیر کہ ظاہری طور پر پاکیزہ کیا جائے اور یہ پاکیزگی اندر بھی داخل ہو جائے، اس کو تطہیر کہتے ہیں. کہ وضو ہے، کہ وضو جو ہے یہ طہارت ہے کہ آپ کیا چیز دھوتے ہیں؟ اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، ظاہر کو دھو رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس وضو کی وجہ سے گناہ جو ہیں وہ مٹتے چلے جاتے ہیں. یہ پاکیزگی باہر والی اندر کو داخل ہو رہی ہے. اور تزکیہ یہ ہے کہ دل کو پاکیزہ کیا جائے گا، کفر سے پاک، شرک سے پاک کیا جائے گا، اخلاق کے رذیلہ سے پاک کیا جائے گا، اس کے آثار جو ہیں وہ باہر کو ظاہر ہوں گے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور تطیب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو عمدہ بنانا، کہ اس کے اندر عمدگی، پاکیزگی کی عمدگی پیدا کر دینا، یہ تطیب ہے. یہ تین چیزیں انسان کے لیے ہیں اور تسبیح اور تقدیس یہ اللہ کے لیے ہے. تو ہمارا کہ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کہ جس وجہ کو تم بتلا رہے ہو خلیفہ نہ بنانے کی، جو وجہ تم بتا رہے ہو اسی وجہ سے خلیفہ بنانے کی ضرورت ہے. اب رہی یہ بات کہ فرشتے تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اب فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس، اللہ کا ذکر کرنا اور انسان کا اللہ کا ذکر کرنا، اس کے اندر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک بات تو اس کے اندر یہ فرق ہے کہ فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ اضطراری ہے، اختیاری نہیں. کہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا کیا ہے، قیام کی حالت میں رکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، وہ اس حالت کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا اختیار نہیں. یہ ان کی کیفیت اضطراری ہے. جو چیز مقرر کر دی اللہ نے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. جبکہ انسان کا ذکر کرنا اختیاری ہے. اور فضیلت اور اجر کس پر ہے؟ اختیاری پر ہے، غیر اختیاری پہ نہیں. تو لہذا انسان کا ذکر ان کے مقابلے میں اختیاری ہے اور فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ غیر اختیاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ محدود ہے. فرشتوں کا رزق کی ضرورت نہیں. کہ اللہ کے جو اسماء ہیں یا رزاق ہو، اب یہ رازق ہو یا رزاق ہو یہ انسان کہے گا، فرشتہ تو نہیں کہہ سکتا. فرشتوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب فرشتوں کو رزق کی ضرورت نہیں تو یا رزاقوں کا ذکر کیوں کرے گا؟ فرشتے کے گناہ نہیں، وہ یا غفارو کا ذکر کیوں کرے گا؟ یا غفورو کا ذکر کیوں کرے گا؟ تو اللہ کے نام غفار و غفور، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو ہے. تو انسان کا جو ذکر ہے وہ کامل ذکر ہے، تام ذکر ہے، عام ذکر ہے، تمام اسماء کا ذکر ہے. اور فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ محدود ذکر ہے. تو فرشتوں کا ذکر محدود ذکر ہے اور انسان کا ذکر لامحدود ذکر ہے. کہ انسان نے جہنم کی آگ سے بھی بچنا ہے، انسان نے تکلیف سے بھی بچنا ہے، انسان نے تنگ دستی سے بھی بچنا ہے، انسان نے پریشانی سے بھی بچنا ہے. تو اللہ کے وہ اسماء جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے وہ انسان ان کا ذکر کرے گا، فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں، وہ اس کا ذکر کیوں کریں گے؟ تو لہذا ذکر کے لحاظ سے بھی انسان کو فوقیت حاصل ہے فرشتوں کے مقابلے میں، کہ اس کا ذکر اختیاری ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ عام ہے اور تام ہے، تمام اسماء پہ اس کا ذکر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک بات یہ وجہ کے لحاظ سے،
دوسری بات یہ ہے کہ نحن نسبح بحمدی کا اس کے لحاظ سے بھی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ یہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کا ذکر تمہارے مقابلے میں وسیع ذکر ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ یہ محبت جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ اشیاء کی طلب کرے گا، اشیاء کی خواہش کرے گا، اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوگا، اور نفرت کی وجہ سے یہ اپنے دشمن کو ہٹانے کی کوشش کرے گا جس سے خون ریزی پیدا ہوگی۔ لیکن یہی جذبات محبت اور نفرت کے، ان کا رخ بدل جائے، محبت کا رخ ہو جائے میری طرف تو یہ میرا عاشق بنے گا، میرا چاہنے والا بنے گا۔ فرشتے اللہ کے عاشق نہیں، انسان اللہ کا عاشق ہے، تو لہذا اس کا مقام اس لحاظ سے بھی بلند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفرت کا رخ یہ بدلے گا، اپنے ذاتی مخالفین کی بجائے دین کے دشمنوں کے خلاف یہ جہاد اور قتال کرے گا۔ جب جہاد اور قتال کرے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تو انسانوں کے تابع ہو کر لڑ رہے تھے جہاد کے اندر۔ پھر اس جہاد کے اندر، اس خوریزی کے اندر جو جہاد و قتال کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں سے ہو، اس میں شہادت ہے، اور شہادت کا مرتبہ انسان کو حاصل ہوگا، شہادت کا مرتبہ فرشتوں کو تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انی عالم، یقین میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ پھر یہاں محبت اور نفرت، ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں تو انسان کا ایمان، کہ ایمان اختیاری ہے، اس لحاظ سے انسان کو امتیاز حاصل ہے۔ اعمال جو ہیں وہ انسان کے اختیاری ہیں، جس قدر عمل کرتا چلا جائے گا اسی قدر اللہ کے نزدیک مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات محبت، اس محبت میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرنے والے سارے ہو جائیں، تو یہ ہے دعوت اور تبلیغ۔ اور اس بات کا کہ نفرت کس سے؟ دین دشمنوں سے نفرت، اس کا ذریعہ ہے کیا؟ جہاد اور قتال۔ تو لہٰذا یہ جہاد اور قتال اور دعوت و تبلیغ یہ فرشتوں میں نہیں، یہ انسان میں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ میر درد کا شعر ہے، اس کو دوسرے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصل چیز تو ہمدردی ہے، عبادت کی ضرورت نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے یہ مذہبی شاعر تھا۔ دو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کیا ہے، ان کے کلام میں قرآن مجید کی جھلک ملتی ہے۔ ایک خواجہ میر درد ہیں، ایک علامہ اقبال ہیں۔ تو ان کو قرآن مجید کی روشنی میں ان کی شاعری کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں خواجہ میر درد نے جو بات بیان کی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے میں کم نہ تھے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کیونکہ اس کے اندر درد دل ہے کہ میں جہنم سے بچ رہا ہوں، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ فرشتوں کو اس سے غرض نہیں، سب جہنم میں چلے جائیں، فرشتوں کو اس سے غرض نہیں، ان کے ہاں درد دل نہیں۔ درد دل کس میں ہے؟ انسان میں درد دل ہے، اور درد دل کا سب سے اعلیٰ نمونہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ درد دل ہے کہ میں بھی بچوں جہنم سے اور دوسروں کو بھی میں نے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بات انسان کے اندر ہے، فرشتوں کے اندر نہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس کے یہ اسباب جاننے کی نسبت سے جن کا آگے ذکر آئے گا تو ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہر گمراہی سے محفوظ رکھے اور اپنے مقربین میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بیدیہ، کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور یہ ہاتھ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متشابہ ہاتھ میں سے ہے۔ تو یہاں قدرت ہے، مکمل قدرت سے، تو میں نے اپنی مکمل قدرت سے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے یہ اعزاز فرمایا۔ اور یہاں سے ایک اور نظریے کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ چلتا رہا ہے جس کو ڈارون کا نظریہ کہتے ہیں۔ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ جمادات بے جان اشیاء یہ نباتات میں تبدیل ہوئیں، نباتات سے ارتقاء ہوا تو یہ حیوانات بنے، حیوانات میں بندر کی شکل اختیار کی، بندر سے انسان بنا۔ ظاہر ہے کہ اپنی حقیقت انہوں نے بیان کی ہے، تو یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ سیرت کے اعتبار سے ہے۔ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انسان کی اولاد میں سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے
پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا، کیا یہ لوگ اس وقت موجود تھے؟ جب موجود نہیں تھے تو ان کی بات جو ہے اس کی بنیاد ہی نہیں، صرف وہم ہے، خود ساختہ نظریہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت کی بات نہیں، یا تو مشاہدہ ہو یا کوئی عقلی دلیل ہو، نہ مشاہدہ ہے نہ عقلی دلیل ہے، تو لہٰذا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ دوسری بات یہاں قابل غور ہے کہ اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو جمادات ہیں وہ نباتات بنتے ہوئے نظر آتے، جو نباتات ہیں وہ حیوانات بنتے ہوئے نظر آتے، حیوانات انسان بنتے نظر آتے۔ ایک گدھا ہے، گھر میں بندھا ہوا ہے، صبح اٹھتے تو دیکھتے ایک گدھا انسان بن گیا ہے، تو ایک بات ٹھیک ہے جناب، یہ روزمرہ مشاہدہ ہے، لیکن آج تک یہ مشاہدہ کسی نے نہیں کیا کہ حالت تبدیل ہوئی ہو۔ تو لہذا پیدا کرنے والے نے جب بتلا دیا کہ میں نے اس طریقے سے پیدا کیا، تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ پیدا کرنے والے کی بات ہی کو قبول کیا جائے گا اور اس کا رد نہیں کیا جائے گا۔ کفر اپنی جگہ پر، لیکن عقلی لحاظ سے بھی یہ بات مناسبت نہیں رکھتی۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا آپ اے نبی اسلام آپ کے رب نے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون ہے؟ نائب ہے۔ جب خلیفہ نائب ہے تو اس کو احکامات کون دے گا؟ جو اس نائب نے اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے تو احکامات اس کو کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور جس کو اللہ براہ راست احکامات دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور نظریے کی نفی ہوئی۔ دور حاضر کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام نہیں، پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے کہا ہے کہ انا اوحینا الیک، کہ نبی السلام نے آپ کی طرف وحی کی، اور وحی کس طرف؟ الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد، اور اس کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی۔ تو لہذا اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ تو لہذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ یہاں مزید دلائل تو اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن ایک بات میں اصولی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اوحینا الیک، یقینا ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء پر۔ جب یہ بات کہی گئی، ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اس سے پہلے بھی بیٹا موجود ہے، بڑا بیٹا موجود ہے تو چھوٹا کہوں گا، اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی اس بات پہ غور فرمائیں کہ والنبیین من بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی علیہ السلام آپ پر ایسی وحی نازل کی جیسی وحی اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء پر نازل کی۔ تو بعد والے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد والے کہنے کی ضرورت تبھی ہے کہ اگر اس سے پہلے نبی ہوں گے تو بعد والے کہا جائے گا، اگر پہلے نبی نہیں ہے تو پھر بعد والے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں کما ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا اصول ہے، علم بیان ہے کہ تشبیہ کہتے ہیں کس کو؟ تشبیہ کہتے ہیں کہ جس میں مماثلت پائی جاتی ہو، مشترک صفت پائی جاتی ہو۔ تو یہاں وحی کی مماثلت ہے، وحی کی مماثلت کس قسم کی وحی؟ کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو وہ وحی عطا فرمائی جو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کو عطا فرمائی تھا۔ نوح علیہ السلام کو کون سی وحی نازل کی گئی؟ نوح علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جس میں ہر طرف کفر ہی کفر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت عطا فرمائی نوح علیہ السلام کو نئی۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو ان کی اولاد اپنے والد کے طریقے پر تھی، تو اس لیے مکمل نظام کی ضرورت نہیں تھی، آدم علیہ السلام جس طرح کرتے تھے اولاد ایسے کرتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام کا دور آیا تو پورا کفر پھیل چکا تھا۔ اب جب پورا کفر پھیل گیا تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت اور مکمل نظام عطا فرمایا، اور جس کو مکمل نظام عطا کیا جائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، پہلے نبی نوح علیہ السلام نہیں۔
نوح علیہ السلام سے پہلے نبوت موجود ہے. نبیین من بعدی والنبیین من بعدی، ان الفاظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے والے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بعدی کا لفظ استعمال فرمایا. اگر پہلے ان سے نبی نہیں تھے تو بعدی کا لفظ نعوذ باللہ من ذالک بھی فائدہ ہوگا. اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس میں کوئی لفظ غیر مناسب، اضافی اور زیادہ نہیں ہے. پھر یہ کہ یہاں سے بھی اس بات کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو کسی کا نائب ہو، اس کے احکامات کو نافذ کرے. تو اگر احکامات اس کو اللہ نے نہیں دیے تو ان کو نافذ کیسے کرے گا، خلیفہ کیسے ہوگا؟ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام جو خلیفہ ہیں تو ان پہ اللہ نے وحی فرمائی، اور جس پہ وحی آتی ہے اسی کو نبی کہتے ہیں. دوسری بات جو یہاں سے معلوم، ایک اور بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے نبی علیہ السلام اس واقعے کو یاد فرمائیں. چاہیے کہ وہ واقعہ یاد کیا جائے کیا کہ جب میں نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب نبی علیہ السلام کو یہاں بطور خاص اللہ نے خطاب فرمایا، حضرت سے بطور خاص خطاب فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سے جو براہ راست خطاب ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ خطاب حضرت سے ہو رہا ہے، اور حضرت سے تخصیص کے ساتھ جو خطاب ہو رہا ہے، اعزاز دیا جا رہا ہے. وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ وہ خلافت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی آپ پہ آ کے مکمل ہو رہی ہے. اس لیے اللہ نے خطاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں بھی اشارتاً نبی علیہ السلام کی ختم نبوت معلوم ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام تک تو اللہ کی خلافت الہیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب خلافت الہیہ مکمل ہو گئی، اب خلافت شروع ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو بھی آئے گا وہ کس کا خلیفہ ہوگا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب خود کیا ہے. ان کا انتخاب خود کیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پوری طرح سے جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بناؤ، کس کو اپنا نائب بناؤ. تو انبیاء علیہ السلام یہ انتخاب ہے کس کا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اور آگے نبی علیہ السلام کے بعد جو حضرت کا خلیفہ بنے ہیں تو اس کا انتخاب کن لوگوں کے ذمہ لگایا گیا؟ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر پوری طرح کاربند ہوں، کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا سربراہ مقرر کریں، اور جو سربراہ مقرر کریں گے وہ نبی علیہ السلام کا ہی خلیفہ ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نامزد بھی فرما سکتے تھے کہ، لیکن حضرت نے نامزد نہیں فرمایا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھوا دوں، میرے بعد جو ہے اختلاف پیدا نہ ہو. یہ بات فرمائی، لیکن پھر اس ارادے کو ترک فرما دیا. کیوں؟ کہ پھر ایک مثال بنتی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر انتقال ہو جاتا کسی کو نامزد کیا بغیر تو یہ سلسلہ خلافت کا درہم برہم ہو جاتا. تو اس لیے یہ امت کے سپورٹ کیا گیا خلافت کا انتخاب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمایا کہ نہیں، نہ بلاؤ. کیوں؟ کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابوبکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرے صحابہ کرام بھی ان کے سوا کسی کو منتخب نہیں کریں گے. لہذا ایک روایت قائم ہوئی کہ کس نے چننا ہے؟ امت کے خواص نے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. وگرنہ نبی علیہ السلام اشارات تو ابوبکر کی خلافت کے فرما چکے تھے کہ خلافت کے بارے میں حضرت کے ارشادات. ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرا فلاں مسئلہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ پھر آنا. اس نے کہا کہ حضرت میں پھر حاضری دوں آپ کی خدمت میں، اور اس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جائیں. فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو ابوبکر سے رابطہ کرنا. یہ اشارہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے جانشین ہوں گے. پھر ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم اقتدا کرنا کس کی؟ ابوبکر کی اور عمر کی. تو لہذا ترتیب معلوم ہو گئی کہ پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے.
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر، پھر حضرت عمر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت طبیعت حضرت کی زیادہ ناساز ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی تیمارداری کے اندر موجود تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائیں، کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائیں۔ جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائیں۔ علی رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں اور کوفے میں دارالحکومت بنا، دارالخلافہ بنایا، تو وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، نبی علیہ السلام کے پروردہ، نبی علیہ السلام کے داماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا اتنا قریبی تعلق، آپ ان کی کفالت میں رہے، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، خود خلافت کا نہیں فرمایا، اپنا اعلان نہیں فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، تیمارداری کر رہا تھا، موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے اس وقت، تو میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں صحت مند تھا، بیمار بھی نہیں تھا۔ اور تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ بالغ تھے، نابالغ بھی نہیں تھے، شادی شدہ تھے اور بچے ان کے تھے، تو بالغ تھے، نابالغ بھی نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے نہیں فرمایا کہ علی تم نماز پڑھاؤ، فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت کے لیے، دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو نامزد فرما دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں ان کو اپنا امیر منتخب نہ کرتا۔ لہذا نبی علیہ السلام نے اشارہ، یہ حضرت کا اشارہ۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو دنیا سے تشریف لے جانا ہوا ہے وہ سوموار کے دن ہوا ہے۔ سوموار کو ظہر سے پہلے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پیچھے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اطمینان ہوا دو باتوں پر، ایک اس بات پر اطمینان ہوا کہ میری امت نماز کو چھوڑنے والی نہیں ہوگی۔ حضرت کے یہ آخری جو ایام ہیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام بار بار جو ہے تلقین فرما رہے ہیں نماز کی، کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اب نبی علیہ السلام کی یہ وہ آخری نماز ہے جو حضرت نے دیکھی ہے اور حضرت نے پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام علالت کی وجہ سے اپنے حجرے میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اب یہ فجر کی نماز ہے، حضرت نے دیکھا کہ اس تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت کے پیچھے انہماک سے کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت کو تسلی ہوئی دو باتوں کی کہ اللہ نے حضرت کا اطمینان فرما دیا کہ آپ کی امت نماز کو قائم رکھے گی۔ یہ اور بات ہے کہ پڑھنے والے تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، نماز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور نماز کا سلسلہ الحمدللہ چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، کسی موسم میں ہے، جہاد والے ہیں، چاہے تبلیغ والے ہیں، چاہے دنیا کے اندر کسی اور کام کے لیے گھومنے پھرنے والے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کا اہتمام وہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان ممالک کے اندر جہاں کمیونزم نافذ ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی توفیق دی تو وہ اپنے حجروں کے اندر، اپنے تہہ خانوں کے اندر نماز کو برقرار رکھتے رہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لے گئے، جس وجہ رشیا کے اندر یہ آزادی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ افغانستان کے مجاہدین کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں دوبارہ ظاہر ہونے کا موقع ملا، تو حضرت تشریف لے گئے تو بتایا گیا کہ حضرت ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ بوڑھی ہے، ماں کی جگہ ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں حضرت، اس کی شرط ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گی۔ وہ حاضر ہوئی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، اس کے بیٹے تھے، اور بیٹے بھی کوئی 70 سال کا، کوئی 75 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں قرآن مجید کی حافظہ ہوں اور یہ میرے بیٹے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ کہ حیرت ہوئی کہ یہاں قرآن مجید کا نسخہ دستیاب نہیں جس ملک کے اندر، اور قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں، تو کس سے انہوں نے حفظ کیا؟ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، تو میں نے جب یہ پیدا ہوئے ان کو تہہ خانے میں رکھا، اور میں کیونکہ قرآن مجید کی حافظہ تھی تو میں زبانی ان کو حفظ کراتی رہی، اور الحمدللہ یہ بھی سارے کے سارے حافظ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مٹنے نہیں دیا،
قرآن کو نہیں مٹنے دیا. ظاہر ہے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو نماز بھی تو پڑھ رہے تھے, تو نماز کو بھی اللہ نے مٹنے نہیں دیا. خوش نصیب ہیں جو نماز کو برقرار کیے قائم رکھے ہوئے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تو ایسے سے نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ میری امت نماز کی تارک نہیں ہوگی, یعنی پوری کی پوری امت نماز کو چھوڑ دے, ایسا نہیں ہوگا. اور میری امت کا خلافت کے بارے میں اختلاف بھی نہیں ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے جو انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو خلیفہ بھی تسلیم کریں گے. پھر نبی علیہ السلام کے اشارہ کہ نبی علیہ السلام نے جمعرات کی عشاء کی نماز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا. حضرت کی طبیعت کچھ کسی حد تک حکمت کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا دن ہے, ظہر کی نماز ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ, یہ بھی حضرت کے چچا زاد بھائی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صاحب کے چچا ہیں, تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. 10 بیٹے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے, تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے بیٹے ہیں, یہ بھی حضرت کی تیمارداری کے اندر تھے. نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر شروع فرما دی. حضرت نے ان دونوں سے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ اور ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو. تو یہ دونوں نبی علیہ السلام کو سہارا دے کر چلے. اب نبی علیہ السلام کو جب سہارا دے کر چلے ہیں تو نبی علیہ السلام پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. حضرت کے مبارک پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پر اور نشانات بن رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام میں جلدی تو نہیں لے گئے ہوں گے, اطمینان سے لے گئے. اور بٹھایا کہاں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف جا کر بٹھایا ہے, تو حجرہ بائیں طرف ہے محراب کے, اور وہاں سے لے گئے اور دائیں طرف جا کر بٹھایا, جس میں وقت تو لگا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ یقین ثنا پڑھ چکے تھے اس اسنا میں, اور سورۃ فاتحہ بھی حضرت نے پڑھ لی ہوگی, آگے قرآن مجید کا مزید حصہ پڑھ رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھے, تو حضرت نے ان کی اقتدا کی. نبی علیہ السلام مقتدی بنے, ابو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے. مقتدی بننے کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے, نبی علیہ السلام امام ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ امامت تو اب نبی السلام فرما رہے ہیں, پیچھے ہٹنا چاہا. نبی السلام نے اشارے سے منع فرمایا, ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ یہیں رکے رہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاں حضرت پڑھ رہے تھے وہاں تھوڑا اونچی آواز سے پڑھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات شروع فرمائی. ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ چکے تھے. تو نبی علیہ السلام نے قرات فرمائی. اب یہاں اس سے کتنے مسائل ہیں جو واضح ہو رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل, یہ اعزاز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. 2 صحابی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا کی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں, تو لہٰذا جن 2 کی ابتدا کی ہے ان میں سے ایک کو خلیفہ بنایا گیا, دوسرا ان کی تائید کرنے والا ہے. تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک اشارہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آخری وقت میں حضرت نے ان کو اپنا امام بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. نبی السلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں, یہاں اشارے میں کھڑے رہو. یہاں نبی السلام نے ایک اشارہ دیا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں, جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کا مجھ سے تعلق ہے, وہ بھی آج کے بعد اگر دینی تعلق ان کا ہوگا مجھ سے تو ابو بکر کے ذریعے سے ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہے تو پھر بعد والے لوگوں کا تعلق ابو بکر کے بغیر حضرت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر صدیق انکار کرنے والے ہیں وہ نبی علیہ السلام سے وابستہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے ایک واضح اشارہ جو ہے وہ فرما دیا. پھر اگلا اشارہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو اشارات فرمائے, ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے امامت نہ کر سکے اور اس کا کوئی نائب امامت کرنا چاہے تو وہی امام نائب امام ہو سکتا ہے جو پہلے اس کی جماعت میں شامل ہو. تو وہ آگے بڑھی. یہ چیز عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سامنے آئی. عمر رضی اللہ عنہ پہ صبح کی نماز میں جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور حضرت گرے ہیں زخمی ہونے کی حالت میں,
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت کے پیچھے کھڑے تھے اور وہ امامت کے مصلی پر آ گئے. اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، یہ مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو امامت کے اہل ہیں، کہ اگر کوئی بات پیش آ جائے امام کو تو اس کی وجہ سے یہ اس کی نیابت کرنے والا آگے بڑھ کے نیابت کر سکے. اگر نماز پڑھانا نہیں جانتا ہوگا تو کس طریقے سے اس کی نیابت کرے گا. پھر یہ کہ یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز کے اندر. کس وقت تشریف لائے؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکے تھے، مزید حصہ پڑھ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکعت دوبارہ ادا نہیں فرمائی. نبی علیہ السلام نے اس رکعت کو دوبارہ ادا نہیں فرمایا. جب ادا نہیں فرمایا تو حضرت کی رکعت ادا ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نہیں. اور وہ مقتدی جو سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے وقت موجود نہیں تھا، اگر اس کی سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی تو جو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وقت موجود ہے مقتدی، اس کی سورۃ فاتحہ ادا کیسے نہیں ہوگی؟ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا. پھر اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 حضرات کو روانہ فرمایا حج کے لیے اور ان کا امیر بنایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. حضرت تشریف لے گئے. اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ برات کی آیات نازل فرمائی. یہ ہدایات تھیں، احکامات تھے کہ آج کے بعد کفار مشرکین جو ہیں وہ بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتے. تو حج کے بارے میں یہ ہدایات اللہ نے نازل فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ یہ آیات لے جاؤ اور اعلانات کرنے ہیں مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر، مسجد حرام کے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رات کو پڑاؤ کیا ہوا تھا ایک جگہ پہ اپنے قافلے کے ساتھ. فجر کی نماز کا وقت تھا، جماعت کے لیے کھڑے ہوئے. صفیں بن چکی تھی. مکبر تکبیر کہنے لگا. یہاں ایک اشارہ اور بھی معلوم ہو رہا ہے. میں نے یہ بات گزارش کی کہ صفیں بن چکی تھیں. مکبر نے ابھی تکبیر شروع نہیں کی، صفیں بن چکی تھیں اور مکبر تکبیر کہنے لگا تھا. تو معلوم ہوا کہ کھڑا کب ہونا ہے؟ مکبر کی تکبیر کہنے سے پہلے کھڑا ہونا ہے کہ مکبر کی تکبیر کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہوں. جو معلوم ہوا طریقہ ابوبکر صدیق عنہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رخ تھا مقتدیوں کی طرف. یہ صفیں بن گئی تھیں، صفوں کو دیکھ رہے تھے. اس اسرا میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت کی سواری محسوس ہو رہی ہے. یہ ہے مناسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابوبکر رضی اللہ عنہ عالم الغیب نہیں، لیکن تبھی مناسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہے. فرمایا کہ مجھے حضرت کی سواری محسوس ہو رہی ہے. جیسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار تھے. نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی ان کو نشانی کے طور پر عطا کی تھی تاکہ معلوم ہو کہ یہ میری طرف سے آئے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ اس پر تشریف فرمائے تو سوال فرمایا کہ علی امیر بن کر آئے ہو یا ماتحت ہو کر آئے ہو؟ مقصد یہ تھا کہ اگر امیر بن کر آئے ہو تو پھر ہم انتظار کریں، نماز آپ پڑھائیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں امیر بن کے نہیں، میں آپ کا ماتحت ہو کر آیا ہوں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکبر کو اشارہ فرمایا کہ تکبیر کہو. تکبیر کہی، علی رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل ہو گئے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں، چاہے علی رضی اللہ عنہ موجود کیوں نہ ہو، تو عمارت کس کو ہوگی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گی. یہ اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو لہذا ابوبکر صدیق سے خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے اور حضرت امام مہدی تک یہی سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. اور یہ کس کی نیابت ہوگی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے یہ مکمل ہو گئی. مزید اس سلسلے میں جو گفتگو ہے انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ گھر کے ساتھ یہ دیوار اللہ 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 اللہ